وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں یہ پرکیف منظر ان کے سامنے واقعاً رونما ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایسی آیات کہ جن کے اندر جنت کا ذکر ہے، جن کے اندر جنات کی نعمات کا ذکر ہے، جن کے اندر مختلف قسم کی نعمات اور مختلف قسم کی احکام ذکر ہوئی ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں واقعاً اس کے سامنے موجود ہیں، وہ پرکیف مناظر وہ دیکھ رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ، وہ گویا کہ کیونکہ آپ پچھلے حصے میں خطبہ متقین کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہر ٹائم پہ شوقاً اور خوفاً، دونوں حالتوں میں، خوف و رجا کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شوق بے نعمت رحمت الہی اور خوف بے عذاب الہی، اور جنت کے شوق میں، نعمت خداوند منان کے شوق میں، رحمت الہی کے شوق میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جنت ان کے سامنے ہے۔ پھر اگلا حصہ کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، بہت ہی خوبصورت انداز کہ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اسمعوا نہیں بیان فرمایا۔ اصغا اور اصغاء اور سماعت میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہے سننا، مثلا فرض کریں لاری اڈوں پہ جائیں، بس سٹاپ پہ جائیں، وہاں پر مختلف یا بازاروں میں جائیں، مختلف رستوں میں میوزک بج رہے ہوتے ہیں، تو وہ کانوں پہ ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سننا۔ یہ جو موسیقی جو کانوں پہ رستے میں گزر رہی ہیں، جس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، یہ موسیقی سننا حلال یا حرام؟ جی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ یہ بھی صورت کر لی جائے تو بہتر ہے، بجائے ہم جائز کے بارے میں بجائے آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ گلی کوچوں میں موسیقی ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ جی حرام نہیں، سن رہی ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر موسیقی کو آپ غور سے سنیں، ہینڈ فری جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، اور یہ موسیقی سننا جو مثلا پاکستان میں انسان کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ موسیقی غور سے سننا حرام ہے۔ غور سے ایک چیز کو سننے کو اصغاء کہتے ہیں، ویسے سننے کو سماع کہتے ہیں۔ جی اصغوا الیہا، وہ ان آیات کی طرف سے بڑے غور کے ساتھ، بڑی جن آیات میں خوف ہوتا ہے، تخفیف دلائی جاتی ہے، ان میں بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ سننا کس کے ساتھ ہے؟ اصغوا کا معنی غور سے سننا، سننا ہے نا جی، تو یہ سننا کس کے ساتھ ہے؟ آیا ان کانوں کے ساتھ یا دل کے کانوں کے ساتھ؟ وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، مسامع قلوبہم، نہ مسامع الناس، لوگوں کی کانوں کے ساتھ، انسان کے کانوں کے ساتھ نہیں سنتے، اپنے دل کے کانوں کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، بڑی غور و فکر کے ساتھ، جن سے بچنا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں حرام کام انجام نہ دیں، باقی جو مرضی کام انجام دیتے رہو، مکروہات انجام نہ دے، باقی جو حرام اور مکروہات انجام نہ دو، جو مرضی انجام دیتے رہو، مکروہ حرام اور مشتبہات کو انجام نہ دو، باقی جو مرضی کرتے رہو۔ ہم نے کس میں الرٹ ہونا ہے؟ واجبات، مستحبات، مباحات میں، یا کس میں الرٹ ہونا ہے؟ حرام اور مکروہات میں الرٹ ہونا ہے اور متشابہات میں۔ اصغوا الیہا مسامع قلوبہم، وہ انتہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہی محتاط ہو جاتے ہیں اور بڑی غور و فکر کرتے ہیں ان مقامات میں جن میں خوف دلایا جاتا ہے۔ ہم نے کہاں پر الرٹ ہونا ہے؟ روٹین ہے، یہ واجبات، مستحبات اور اپنے روزمرہ کے شیڈول کے ساتھ ان کام کو انجام دینا ہے، یہ بڑے منظم طریقے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن جن میں احتیاط کرنی ہے وہ حرام اور وہ چیزیں جن میں خوف دلایا جاتا ہے۔ اور جب یہ ان مقامات میں آتے ہیں تو یہ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز، زفیر کہتے ہیں ویسے، جو حمار ہے اس کا ترجمہ کیا کروں جی مثلا حمار کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی جی، جو گدھے کی آواز ہے اس گدھے کی آواز کو زفیر کہتے ہیں۔ یہ جو جہنم کی انتہائی بھیانک آواز ہے، اسے بھیانک آواز کو زفیر کہا جاتا ہے۔ جب آواز وہ اوپر آ رہی ہوتی ہے، انتہائی اونچائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ جہنم میں اضطراب پایا جا رہا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہے،
ایک دفعہ اس کے شعلے اوپر بھڑکتے ہیں، دوسری طرف شعلے نیچے چلے جاتے ہیں۔ شعلوں کے بھڑکنے اور اونچی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور وہ شعلے جب نیچے چلے جائیں ان کو شہیق کہتے ہیں۔ بعض نے اس کا برعکس بھی کہا ہے۔ بہرکیف یہ جو شعلوں کا یا جو جہنم کے اندر جو عذاب کے اوپر مد و جزر ہے، یا آواز اوپر آ رہی ہے پھر آواز نیچے چلی جاتی ہے، اس کو زفیر اور شہیق کہتے ہیں۔ یہ جو جہنم کے شعلوں کی آواز ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں گویا کہ اب بھی ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ۔ پھر یہ ان کے قیام کی حالت تھی۔ قیام کی حالت میں قرآن مجید کی آیات کی اجزاء کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے نفوس کو مزید غمگین اور حزن و اندوہ میں ڈالتے ہیں۔ اس تلاوت کے ساتھ، اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ جہاں پر تشویق کی آیات آتی ہیں تو ان کی طرف شوق کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر خوف دلایا جاتا ہے تو وہاں پر گمان کرتے ہیں کہ واقعاً ابھی جہنم کا جو عذاب ہے ان کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ ان کا قیام کی حالت میں تھی۔ ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ اس قیام کی حالت میں وہ سوچتے ہیں، پورا منظم طریقے سے محتاط انداز سے کام کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے وہ کام کی جن سے خداوند منان کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کس طریقے سے انسان کی خدمت ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں پلان کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی انتہائی محتاط انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کا عذاب اور حقوق العباد کی پامالی نہ ہو رہی ہو، ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مومنین اور حقوق الناس کی پامالی بھی نہ ہو اور عذاب الہی بھی حاصل نہ ہو، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کے جو قرب حاصل ہو سکے اور کس طریقے سے انسان کی خدمت ہو سکے، اس کے بارے میں وہ پوری پلان کر رہے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں۔ یہ ان کا قیام ہے، یہ ان کی استقامت ہے، یہ ان کا سٹرگل اور ان کا چلن ہے، چال چلن ہے۔ صرف اور صرف وہ کھڑے ہو کر فقط اور فقط، اگرچہ وہ بھی بامقصد ہیں، وہ بھی اس کی فائدہ ہے، وہ بھی اس کی ہدف ہے، صرف اور صرف ان کا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ان کا قیام ہے، بلکہ ان کی استقامت ہے، بلکہ ان کا ایک رستے میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ان کا جو کھڑا ہونا ہے در حقیقت ان کی سٹرگل کی، جد و جہد کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ دو مزید حالتیں ہیں، ایک رکوع انجام دیتے ہیں اور ایک سجدہ انجام دیتے ہیں۔ ان دونوں کاموں میں جو صرف اور صرف پہلے ان کا مقصد تھا کہ کس طریقے سے تشویق اور تخفیف والے کام اور جن سے رکنا ہے اور جن کو انجام دینا، ان کے بارے میں کام کر رہے تھے، لیکن اب رکوع اور سجدے میں صرف اور صرف ایک کام کرتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں صرف اور صرف یہ کہتے ہیں، اے اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلا دے۔ دیکھیں کہ یہاں پر دو ذکر ہو رہے ہیں، ہانون علی اوساطہم، اوساط کا معنی وسط، سنٹر، ہانون کا معنی جھکنا، وہ اپنے سنٹر کے ساتھ جھکتے ہیں۔ ہانون علی اوساطہم کا کنایہ ہے رکوع، وہ رکوع انجام دیتے ہیں۔ نمبر دو، مفترشون، فرش جس پہ ہم بیٹھے ہوئے اس کو فرش کہتے ہیں۔ مثلا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ فرش حسینی ہے۔ فرش کیسے کہتے ہیں کہ زمین، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، فرش کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ مفترشون، فرش کے ساتھ زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ مفترشون کا معنی چپک جانا۔ اب یہ چپکنے سے کیا مراد؟ اب نمبر ایک، لے جباہہم، اس فرش پہ اپنی پیشانی ٹکا دیتے ہیں، وَأَكُفِّهِمْ اپنے ہتھیلیاں ٹکا دیتے ہیں، وَرُكَبِهِمْ اپنے گھٹنے ٹکا دیتے ہیں، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ اور اپنے پیروں کے کنارے ٹکا دیتے ہیں۔ پیشانی رکھنا، دو ہتھیلیاں رکھنا، دو گھٹنے رکھنا اور پاؤں کے انگوٹھے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ مفترشون، یہ جو حالت ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں، تو صرف اور صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یطلبون الی اللہ تعالی فی فکاک رکابہم،
ہم جو نماز کے بعد رمضان کے اندر جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی ٹارگٹ جو شروع میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رمضان ایسا ہے، رمضان میں یہ ہوا ہے، رمضان یہ ہوا، جو فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں یا علی ہو یا عظیم، اس کی ٹوٹل اس دعا کا ہدف و ہم و غم کیا ہے؟ اے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا دے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلا دے۔ اگر انسان جہنم سے اسے نجات مل گئی، یعنی جو عرفاء بزرگان بتاتے ہیں آپ حرام کام انجام نہ دے، مکروہات اور متشابہات کام انجام نہ دے، جو باقی مرضی انجام دیتے رہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے کہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور جنت میں جو اس اللہ رب العزت کے محبوب ہیں ان محبوبوں کے ساتھ ملا دے گا۔ خداوند منان ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھنے، اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی سیرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان ہمیں جنت میں بھی امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند منان ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوند منان ہمیں ان کے یاران و انصار میں سے قرار دے۔